آپ کو بتائیں کہ 2022 میں بھی پاکستان کے سب سے بڑے کرنگی انڈسٹریل ایریا کو شہر سے ملانے والا جام صادق برج تعمیر نہیں ہو سکا، جس کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ 2022 میں بھی پاکستان کے سب سے بڑے کرنگی انڈسٹریل ایریا کو شہر سے ملانے والے جام صادق برج کی تعمیر نہیں ہو سکی ہے۔ بات کریں گے رضوان احمد سے۔ رضوان بتائیے گا۔ جی بالکل، 2022 بھی اختتام پر ہے اور جام صادق برج کورنگی کا تعمیر نہیں ہو سکا ہے۔ ملیر ندی حائل ہوتی ہے کورنگی اور لانڈھی کے علاقوں کو شہر کے دیگر جو علاقے ہیں ان سے اس میں رکاوٹ بنتی ہے جب بارشیں ہوتی ہیں اور ملیر ندی مختلف مقامات پر جو ہے اوور فلو ہوتی ہے۔ جام صادق برج انتہائی اہم راستہ رہتا ہے پاکستان کے سب سے بڑے صنعتی علاقے جہاں 5000 صنعتی یونٹس ہیں، کورنگی انڈسٹریل ایریا کے کو ایکسس ملتا ہے یہاں سے، لیکن جام صادق برج جو کہ 1991 میں تعمیر ہوا تھا انتہائی خستہ حالی سے دوچار ہے اور اپنی مدت بھی جو ہے وہ پوری کر چکا ہے، اور اس پہ سے گزرنے کے لیے جو ہے ایک انتہائی تکلیف دہ سفر اور ٹریفک جیم کے واقعات یہاں پہ سارا سال درپیش رہے۔ علاقہ کے کچھ یہاں سے گزرنے والے لوگ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بتائیے گا کیا کیا پریشانی رہی جام صادق برج کے تعمیر نہ ہونے سے؟ کھانا خراب ہو جاتا ہے، یہاں سے روز ہم لوگ جاتے ہیں اور آتے ہیں، یہاں پر کھود کے ڈال دیتے ہیں کافی ٹائم تک اور اس کا کوئی پرسان حل نہیں ہے۔ اچھا، یہ سڑک تو تعمیر ہو رہی ہے، آپ نہیں سمجھتے کچھ ریلیف ملے گا؟ ریلیف ملے گا لیکن کب ملے گا؟ کھود کے ڈال دیتے ہیں، بس کافی ٹائم ہو جاتا ہے، اس کو دھول مٹی ہماری آنکھوں میں جا رہی ہے اس کی۔ بالکل، رواں برس جو ہے اس پل کو تعمیر کرنے کا کہا گیا تھا لیکن اس پہ عمل نہیں ہو سکا۔ آپ مجھے بتائیے کہ یہ گرد و غبار بہت زیادہ ہے، ویسے ہی ماحول آلودہ ہے، کیا پریشانی ہے؟ بہت زیادہ یہاں سے گزرتے ہیں آتے جاتے ہیں تو آنکھوں میں سارا مٹی جا رہی ہے، روڈ بن نہیں رہا اور پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، روڈ توڑ دیتے ہیں پھر بنانے بھول جاتے ہیں۔ پل کا مسئلہ ہے، مین مسئلہ ہے، حالانکہ کرنگی کا یہ مین راستہ ہے، مین روڈ ہے، اس پہ کافی گاڑیاں جاتی ہیں اور آتی ہیں، کوئی آمد درآمد یہاں پہ نہیں کرتے۔ بالکل 1.6 کلومیٹر طویل یہ جام صادق برج جو ہے اس پہ سے ہیوی ٹریفک بھی گزرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو شہری ہیں اور خاص طور پہ صنعتوں میں کام کرنے والوں کی آمد و رفت رہتی ہے۔ فوری طور پر اس کی تعمیر کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ڈی سی کورنگی سے ہماری بات ہوئی ہے، ان کا کہنا ہے کہ یہ پل جو کلک کیے پروجیکٹ کے تحت جو ہے جلد تعمیر۔ ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی ایسٹ سید شکیل احمد نے میونسپل کمشنر فہیم خان اور دیگر افسران کے ہمراہ ضلع کے مختلف پارکس اور گراؤنڈز کا معائنہ کیا، ان کی تعمیر و مرمت کے احکامات جاری کیے۔ ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی ایسٹ سید شکیل احمد نے افتخار سید پارک اور گراؤنڈ، عمران خان گراؤنڈ، گلشن اقبال UC 25، لال محمد فٹ بال گراؤنڈ UC 23 کا دورہ کیا۔ انہوں نے ڈی ایم سی ایسٹ کرکٹ گراؤنڈ میں فلڈ لائٹس کی تنصیب کا معائنہ بھی کیا۔ سید شکیل احمد نے کہا کہ پارک اور میدان صحت مند ماحول اور معاشرے کی علامت ہوتے ہیں، ان کی بہتری کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ پارکوں، گرین بیلٹس اور سینٹرل آئی لینڈ سمیت دستیاب جگہوں پر شجرکاری کی جائے، حیاتی آلودگی کے اثرات سے بچا جا سکے۔ میونسپل کمشنر فہیم خان نے کہا کہ ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی ایسٹ کی ہدایت پر پارکوں اور میدانوں کی بہتری کے لیے کام جاری ہیں۔ تاجر ویلیویشن ٹیکس میں اضافے پر سراپا احتجاج، شیرشاہ گلبائی ہول سیل مارکیٹ میں مظاہرہ، تاجروں نے ٹیکس واپس نہ لینے پر ملک گیر احتجاج کی دھمکی دے دی ہے۔ مظاہرین نے تاجروں اور محنت کشوں کی ٹیکس نامنظور کے نعرے لگائے۔ تاجروں نے حکومت سے نظر ثانی کا مطالبہ بھی کر دیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ تاجر ویلیویشن ٹیکس میں اضافے پر سراپا احتجاج ہیں۔ بات کریں گے اس حوالے سے وسیم افتخار سے۔ وسیم بتائیے گا۔ جس وقت میں شیرشاہ گلبئی کی جو لنڈا مارکیٹ ہے جو کہ ہول سیل مارکیٹ کہلاتی ہے اس میں موجود ہوں، اور یہاں پہ مارکیٹ کا تصور اس طریقے سے نہیں ہے جو کہ ہم دکانیں دیکھتے ہیں۔ یہاں پر بڑے بڑے گودام ہیں لنڈا کے، جس میں نہ صرف استعمال شدہ کپڑے ہوتے ہیں، جوتے ہوتے ہیں، بلکہ دیگر درآمدی جو استعمال شدہ سیکنڈ ہینڈ اشیاء ہوتی ہے ان کے یہاں پر گودام ہے اور ہول سیل کی سطح پر ان کی خرید و فروخت کی جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو تاجر ہیں سیکنڈ ہینڈ اشیاء کے خرید و فروخت کے، جنہیں امپورٹر بھی کہتے ہیں، وہ تاجر اس وقت سراپا احتجاج ہے۔ بنیادی طور پر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تاجر جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں چونکہ ٹیکس میں اضافہ کر دیا گیا ہے جو کہ ویلیویشن ٹیکس ہے، اس میں اضافے کے خلاف یہاں پہ تاجر محنت کش طبقہ جو ہے وہ احتجاج کر رہا ہے، اور یہ احتجاج جو ہے وہ پاکستان سیکنڈ ہینڈ کلوتھنگ مرچنٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہے یاسر رضا جو کہ سیکنڈ ہینڈ کلوتھ کے امپورٹر ہیں۔ یاسر صاحب، کیا ہوا ہے؟ اچانک سے احتجاج کرنے کی کیوں ضرورت پیش آ گئی ہے اور کس وجہ سے آپ لوگ احتجاج کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں ان ارباب اختیار سے اور ان ویلیوشن ڈپارٹمنٹ سے جنہوں نے راتوں رات 36 سینٹ کی ویلیوشن ڈیوٹی کو $1 پر kg پہ کر دیا. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ غریب کوئی بنیادی سہولت، روٹی، کپڑا، مکان آپ دے نہیں سکتے. روٹی آپ کے سامنے ہے، آٹا، دال، چینی کا کیا حال ہو چکا ہے. کپڑا ایک غریب کی پہنچ میں ایک سیکنڈ ہینڈ لنڈا کا کپڑا تھا، اور اس پہ بھی آپ اضافی ٹیکس جو کہ تقریباً 300% بنتا ہے، آپ وہ راتوں رات انکریز کر کے کیوں اتنی کاسٹ بڑھا رہے ہو؟ کیوں اسے غریب کی پہنچ سے دور کر رہے ہو؟ لہٰذا ارباب اختیار سے صرف یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز اس فیصلے پر نظر ثانی کریں، اسے چیک کریں کس نے یہ امپلیمنٹ کرایا اور کیا اس کے پیچھے ان کا پلان ہے، کیوں یہ اتنی زیادہ ڈیوٹی اور ٹیکسز کر دی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اگر اس ٹیکس کو واپس نہیں لیا جاتا تو اس صورت میں آپ لوگوں کا کیا لاحمل ہوگا، اور کیا جو سیکنڈ ہینڈ کلوتھس کا اور جو استعمال شدہ اشیاء ہے اس کا جو کاروبار کرنے والے جو تاجر ہیں وہ کاروبار بند کر دیں گے؟ بھائی 16 تاریخ کو یہ کسٹم ویلیوشن نے یہ فیصلہ امپوز کیا ہے. 16 تاریخ سے آج ہم 26 تاریخ پہ کھڑے ہیں. لوگوں نے اپنے کنٹینر پورٹ سے نہیں چھوڑا ہے، ہزاروں کنٹینر پورٹ پہ موجود ہیں کیونکہ وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے ایکسٹرا ڈیوٹی. اگر وہ ایکسٹرا ڈیوٹی پیمنٹ کریں گے تو ان کا جو رہا سا کام ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. اچھا جیسے کہ ابھی ایل سیز کا پرابلم ہے، ایل سیز کھل نہیں پا رہی اور سردیاں بھی ہیں، اور ہم سردیوں میں زیادہ دیکھتے ہیں کہ جو استعمال شدہ ملبوسات ہیں، بالخصوص ونٹر کے جو کپڑے ہوتے ہیں ان کی فروخت ہر جگہ پہ دیکھنے میں آتی ہے. تو وہ کس طریقے سے اس وقت شہر میں لائی جا رہی ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ کیونکہ ظاہر بات ہے وہ امپورٹ ہو رہے ہیں تو ایل سیز نہیں کھل رہی، تو کس طریقے سے وہ لائی جا رہی ہے فروخت کے لیے؟ بھائی لوگوں کے پاس اول ڈاکیومنٹ بینک میں آ جاتا ہے، بینک کے پاس ڈالر نہیں ہے جو کہ ہمارے ٹائم پر ڈاکیومنٹ ریلیز کر سکیں جس کی بیس پر ہم اپنے کنٹینر پورٹ سے چھڑا سکیں. فرسٹ پرابلم بینک سے آتا ہے، دین پھر یہ ڈیوٹی جو سڈن انکریز کر دی ہے، اس کے بعد جو گودام اور جو ہول سیل کا کام کرنے والے ہیں وہ بالکل ٹھپ ہو گیا. آپ دیکھ سکتے ہیں سارے مزدور طبقہ، سارے سوزوکی چلانے والے جو بھی ہیں، جو اس فیلڈ سے منسلک ہیں، سب سراپا احتجاج ہے اور ریکویسٹ کرتے ہیں حکومت سے کہ پلیز اپنے اس فیصلے کو واپس لیں. جی بالکل، یہ تھے یاسر رضا جو کہ امپورٹر ہیں اور تاجر بھی ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً 36 سینٹ پر kg پہ جو کہ استعمال شدہ کپڑے ہوتے ہیں یا جوتے ہوتے ہیں اس پر ڈیوٹی تھی، جو کہ 16 دسمبر کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا اور تقریباً 64 سینٹ کا اضافہ کر کے اس ویلیوشن ٹیکس کو $1 کر دیا گیا ہے، جو کہ 300% ٹیکس بنتا ہے. اور اس وجہ سے تاجر برادری سراپا احتجاج ہے. ان کا کہنا ہے کہ کنٹینرز اس وقت استعمال شدہ اشیاء کے وہ پورٹس پر موجود ہیں، بینک جو ہے وہ ڈاکومنٹس نہیں دے رہا کیونکہ بینک کے پاس پیسے موجود نہیں ہیں، اور اس وجہ سے تاجر برادری بھی پریشان ہے. اور دوسری جانب جو ویلیوشن ٹیکس جو کہ $1 کر دیا گیا ہے اس نے جو ہے وہ ان تاجروں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا. تاجروں کا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر حکومت جو ہے وہ اس اپنے فیصلہ ثانی کرے اور اس بہت شکریہ وسیم افتخار، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. کراچی کے لنڈا بازار میں بھی کپڑوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے. شہری کہتے ہیں کہ مہنگائی سے اب لنڈے کے کپڑے بھی دسترس سے باہر ہو گئے ہیں. جانتے ہیں سید نعمان گل سے. نعمان بتائیے گا. جی ہاں بالکل، غریب عوام کی پہنچ سے اب لنڈا کے کپڑے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں. شہر کراچی کے جو لنڈا بازار ہے وہاں پر ویران پڑی ہوئی ہیں مارکیٹیں، جس کی وجہ مہنگائی کی وجہ سے یہاں پر لنڈا بازار کے جو کپڑے مہنگے ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے جو شہری ہیں وہ اس مارکیٹ کا، اس لنڈا بازار کا رخ نہیں کر رہے ہیں. کنٹینرز کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے. کپڑے جو کہ فی کلو کوئی تقریباً $250 یا $300 ملا کرتے تھے، ان کی قیمت میں بھی کوئی جو ہے وہ دگنی سے زیادہ ہو چکی ہیں اس کی قیمتیں، جس کی وجہ سے نہ صرف جو شہری ہیں وہ پریشان ہیں بلکہ ان کو بیچنے والے، ان کو فروخت کرنے والے جو دکاندار ہیں وہ بھی کافی مشکلات سے دوچار ہیں. میرے ساتھ ایک دکاندار موجود ہے. سر بتائیے گا ذرا کتنی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے کنٹینر کی، اور شہریوں کو کتنے کا مل رہا ہے اس وقت کپڑا؟ بھائی جان جو کنٹینر 20 لاکھ کا تھا وہ کم از کم اس ٹائم 27-28 لاکھ کا دے رہے تھے. ابھی جو جیکٹ ہم لوگ $100 کی لے رہے تھے وہ $300 کی مارکیٹ سے ملے گی. ہمیں تو کیسے کسٹمر اپنے کو دیں گے؟ پہلے مال سستا ہوتا تھا، ابھی حکومت نے اس کا ٹیکس ہی بہت لگا دیا. 1 کلو پہ $300 کلو پہ انہوں نے ٹیکس لگا دیا ہے. تو ابھی کم و کم $50 کلو پیچھے ویپاری 1 کلو پہ لگا رہے ہیں ٹیکس. تو ہم ادھر عوام کو کیسے دیں گے؟ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ پچھلے دنوں اگر ماضی کی میں بات کر لوں تو کتنے لوگ ہوا کرتے تھے، آج کتنے ہیں، کتنا ڈیفرنس آ چکا ہے ان سالوں میں؟ بھائی جان اس ٹائم یہ سیزن کا ٹائم ہے، ادھر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی.
آج کل ہم دیکھتے ہیں کہاں سے آئے گا کہاں سے نکلے گا, کسٹمر آ ہی نہیں رہا. جو پہلے 5 چیزیں لے کے جا رہے ہیں ابھی ایک ہی لے کے جا رہے ہیں. وہ بولتے ہیں بھائی ہم نے گھر بھی چلانے ہیں, آٹا لیں گے, چینی لیں گے, دال لیں گے, یہ لنڈا خریدیں گے, گھر بھی چلانا ہوتا ہے ہم لوگوں نے. یقینی طور پر جو شہری ہیں, جو دکاندار ہیں, وہ تمام لوگ جو ہے لنڈا کی قیمتوں کی میں اضافے کی وجہ سے کافی پریشان ہیں. یہ مارکیٹیں جب ماضی کے اوقات میں اگر ہم چلے جائیں, ماضی میں اگر ہم جائیں تو ہمیں یہ مارکیٹیں کھچا کھچ بھری ہوئی نظر آتی تھیں. بہت لوگ ہوا کرتے تھے, بڑی تعداد یہاں پر لنڈا بازار میں ہوا کرتی تھی. لیکن آج یہ مارکیٹیں ویران پڑی ہوئی ہیں اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ مہنگائی کی جو ہے لنڈا بازار کو بھی. بہت شکریہ آپ کا نعمان, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کی کارروائیاں غیر قانونی شکار کرنے والی بھارتی کشتی قبضے میں لے لی. بھارتی کشتی پاکستان کے مشرقی سمندر میں شکار کر رہی تھی. کشتی اور 6 ماہی گیروں کو حراست میں لے لیا گیا ہے. ڈپٹی ڈائریکٹر عامر اقبال میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی نے پریس کانفرنس کی. مزید بات کریں گے دانیال سید سے. دانیال بتائیے گا. آج بالکل پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کی کھلے سمندر کے اندر کارروائیاں جاری ہیں منشیات کی روک تھام کے لیے. اور ماہ دسمبر کی اگر بات کی جائے تو مجموعی طور پر متعدد آپریشن کیے گئے, جس میں کل 13 ارب مالیت کی منشیات کی اسمگلنگ کو ناکام بنایا. اس وقت ہم موجود ہیں ڈپٹی ڈی جی پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی عامر اقبال صاحب کے ساتھ. ان سے مزید جانتے ہیں. سر یہ بتائیے گا کل کتنی کارروائیاں کی گئی ہیں, کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے دسمبر میں یہ ہماری جو کارروائیاں ہیں انپریسیڈنٹڈ ہیں. انفیکٹ ایک ریکارڈ ہم نے اپنا ہی بنایا ہے اور تقریباً 6 بوٹس ہم نے پکڑی ہیں, جس میں 19 جو ڈرگ کارٹلز کے لوگ تھے ان کو ہم نے گرفتار بھی کیا ہے, اور 3 بوٹس ہم نے ایک ہی دن میں پکڑی ہیں. تو یہ ہمارے لیے بھی بہت پرائڈ کی بات ہے, اور کسٹمز کے ساتھ مل کے یہ ہم نے کولیبریشن کے ساتھ آپریشن کیا ہے. تو الحمدللہ یہ دسمبر میں کیونکہ آگے انہوں نے بھیجنی ہوتی ہیں یورپین سائٹ پہ, افریقن سائٹ پہ, تو ہم نے اس کو تھوٹ کیا ہے اور یہ اپریہنشنز کیے ہیں. بالکل, یہ کسٹم حکام بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, علی رضا جو ہیں ان سے مزید جانتے ہیں. سر یہ بتائے گا اب یہ تمام تر منشیات جو ہے وہ آپ کے ہینڈ اوور کی گئی ہے, کیا اس کو فردر اس کو پروسیڈ کیا جاتا ہے, کیا قانونی کارروائی ہوتی ہے؟ جی پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جیسا کہ ڈپٹی ڈی جی صاحب نے فرمایا ہے, یہ بہت بڑی کارروائیاں ہیں کھلے سمندر میں, اور منشیات کے خلاف اتنی بڑی کوانٹٹی ملنا, اور اسپیشلی اس موسم میں آئی وڈ سے کہ یہ بہت بڑی بات ہے. اس کو ہمیں سراہنا چاہیے, اور یہ ہمارے کسٹمز کے لوگ, ہمارے جو پی ایم ایس اے کے لوگ ہیں, قابل تحسین ہیں. دوسری بات جو آپ نے کی ہے, میں آپ کی گزارش کرتا چلوں, دیکھیں پروسیکیوشن جو ہے وہ ہمارا چونکہ ہمیں ہینڈ اوور بھی ہوا ہے اور ہم نے پروسیکیوشن ہمارے ہاں سے ہوتی ہے, تو یہ ایک لینگتھی پروسیس ہوتا ہے. لینگتھی اس نظریے سے کہ باقاعدہ طور پہ جو لیگل فارمیلٹیز ہیں ان کو پورا کیا جاتا ہے. ایف آئی آر ہو جو جیسے ہوگی ابھی بس اس انڈر وے, اس کے بعد ان کو جو ہے وہ بھیج دیا جاتا ہے جیل میں اور سارا, اور پھر پراپر پروسیکیوشن ہوتی ہے. اور اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو تاثر ہے کہ جی پروسیکیوشن کا کیا بنتا ہے یا ہمیں بتایا نہیں جاتا, پروسیکیوشن بڑی ایفیشینٹلی کی جاتی ہے اور ان کو سزائیں بھی ہوتی ہیں. ہوتا یہ ہے کہ اس میں کچھ وقت لگ جاتا ہے, تو وہ پھر جب آپ تک بات پہنچتی ہے تو تھوڑی سی اس میں شاید دیر ہو چکی ہوتی ہے, اور وہ شاید یہ لگتا ہے کہ جو حکام ہے وہ بتانا نہیں چاہتے, یا ایسی بات بالکل نہیں ہے. آپ کے ساتھ جیسے ابھی سوال بھی کیا تھا, انشاءاللہ ہم آپ سے بہت ساری چیزیں شیئر بھی کریں گے کہ پروسیکیوشن کے حوالے سے ہمارے پاس کیا رپورٹس ہیں, کتنی سزائیں ہوئی ہیں, اور آگے ان کا کیا پروسیجر ہے. تھینک یو جی. بالکل, پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی اور کسٹم حکام کی مشترکہ کارروائی, یہ 13 ارب روپے مالیت کی منشیات پکڑی گئی ہے. 39 ملزمان جو وہ پکڑے گئے ہیں. 6 کشتیاں بھی پکڑی گئی ہیں. ملزمان نے جب دیکھا کہ پاکستان کسٹم اور پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے اہلکار ان کی طرف آ رہے ہیں, تو انہوں نے کشتی کو بھی آگ لگا کے منشیات کو نقصان پہنچانے کی, جلانے کی اور شواہد مٹانے کی کوشش کی, جبکہ کچھ منشیات اسمگلرز نے منشیات سمندر میں بھی کھلے سمندر میں ڈال دی تھی. تاہم پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے اہلکاروں نے وہ برآمد کی گئے. 13 ارب روپے مالیت کی منشیات جو ہے وہ گزشتہ 1 ماہ میں مختلف کارروائیوں کے دوران پکڑی گئی. ابھی آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. ڈسٹرکٹ کنسیشن جج شرقی نے نازیبا ویڈیو اپلوڈ کرنے کے الزام میں دانیہ شاہ کی درخواست ضمانت کی سماعت 29 دسمبر تک ملتوی کر دی ہے. بات کریں گے بلال احمد سے. بلال بتائیے گا.
جی، مبینہ طور پر نازیبا ویڈیوز اپلوڈ کرنے پر دانیہ شاہ کی درخواست ضمانت کی آج سماعت ہوئی ہے سیشن عدالت شرقی کی عدالت میں۔ ان کے وکیل میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کیا ہوا ہے، اور جو درخواست گزار کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ان کے پاس اسٹرانگ قسم کے ایویڈنس ہیں، تو ان پر ان کا کیا موقف ہے؟ تو کیس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا، آج کیا ہوا ہے؟ دیکھیں، ہفتے کے دن ہم نے دانیہ شاہ کی جو بیل اپلیکیشن ہے وہ سیشن جج شرقی میں داخل کی تھی، کیونکہ ان کی جو بیل اپلیکیشن تھی ٹرائل کورٹ نے ڈسمس کر دی تھی دانیہ شاہ کی، تو اس آرڈر کو ہم نے چیلنج کیا تھا۔ تو آج کے لیے جو ہے نا عدالت نے اپنا ڈپٹی ڈائریکٹر FIA اور AD لیگل کو نوٹسز کیے تھے۔ تو آج جب اس کی صبح ہم کورٹ میں پیش ہوئے ہیں تو وہاں پر AD لیگل اپیئر ہوئے ہیں، ان کو عدالت نے کاپی پرووائڈ کی ہے جو بیل اپلیکیشن کی ہے، اور ساتھ میں کمپلیننٹ کو نوٹس کیا ہے، اور اس کی جو ڈیٹ ہے وہ 29 تاریخ مقرر کی گئی، 29 دسمبر، کیونکہ FIA کا جو ایک ڈیز ہوتا ہے وہ 29 تاریخ کو ہے، یعنی کہ ہر جمعرات کے دن FIA کے جو کیسز ہوتے ہیں وہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں چلتے ہیں۔ تو اسی لیے کیونکہ آج IO صاحبہ جو ہے نا اس کو ریکارڈ پیش کرنا تھا، IO صاحبہ بھی جو ہے نا وہ نہیں آئی، تو AD لیگل کاپی ریسیو کر کے گئے ہیں، انہوں نے ایشور کرایا کہ اگلی تاریخ پہ ریکارڈ کے ساتھ جو ہے نا AD لیگل پیش ہوں گے، اور ساتھ میں کورٹ نے کمپلیننٹ کو نوٹس کر کے جو ہے نا ان کو بھی بلایا ہے جو ہے نا، تو اس کے بعد جو ہے 29 تاریخ کو سماعت ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو FIA نے کیس رجسٹر کیا ہے صرف ایلیگیشن ہے، اس کے اوپر ایسا کوئی چیزیں ملی نہیں ہیں، کیونکہ نہ تو دانیہ کا موبائل FIA کو ملا ہے، جو موبائل ملا ہے اس کے اندر ایسی کوئی ویڈیوز نہیں ہے، نہ اس نے اپنے اکاؤنٹ سے ان ویڈیوز کو شیئر کیا ہے، نہ اس نے آگے یہ ویڈیوز جو ہے نا سوشل میڈیا پہ ڈسپلے کی ہیں، نہ ٹرانسمٹ کی ہیں۔ جو ایلیگیشنز ہیں جو ہے نا وہ ایک انٹرویو کے اندر ان کا کہنا یہ ہے کہ جو اس نے یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ جو ہے نا اس کے اندر کہ اگر انہوں نے میری بات نہیں مانی تو میں جو ہے اس کے ساتھ برا سلوک کروں گی، تو وہ اس کی جو ہے نا وہ ایک انٹرویو ہے جس کا وہ حوالہ دے رہے ہیں اس FIR کے اندر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جو ہے FIA کے پاس اور نہ ہی کمپلیننٹ کے پاس ایسا کوئی بھی ثبوت موجود نہیں ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ دانیہ شاہ کے خلاف وہ پیش کر سکیں۔ جی، لیاقت گبول ایڈوکیٹ کا یہ کہنا ہے کہ وہ امید کر رہے ہیں کہ 29 دسمبر کو جب اس کیس کی دوبارہ سے سماعت ہوگی ان کی موکلہ کو بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے سابق صدر راشد صدیقی نے کہا ہے کہ معاشی صورتحال اچھی نہیں ہے، ہماری توجہ غیر ضروری درآمدات کو کلیئر کرنے پر لگی ہوئی ہے۔ بات کریں گے اس حوالے سے اشرف خان سے۔ اشرف، بتائیے گا۔ جی، دیکھا جائے درآمدی خام مال کی بات کی جائے تو امپورٹڈ جو مال ہے وہ کلیئر نہیں ہو پا رہے ہیں، پورٹ پہ ابھی بھی پھنسے ہیں، اس پہ بھاری ڈیمیجز بھی چارجز ہو رہے ہیں۔ لیکن یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایکسپورٹر کا جو مال کلیئر نہیں ہوتا ہے تو ایکسپورٹ نہیں ہو رہی ہے۔ کتنا اثر پڑا ہے؟ کاٹی کے سابق صدر جو راشد صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں، صورتحال بہت ہی ابتر ہے اور صورتحال بہت ہی تھرڈ کلاس ہے، اور یہاں پہ گورنمنٹ کی ریٹ کسی قسم کی کوئی نظر نہیں آ رہی، اور گورنمنٹ یہاں پہ کہیں پہ بھی اپنے اکنامی کو اور ملک کو ایک اچھے راستے پہ چلانے میں سنسیئر نظر نہیں آ رہی۔ نام بن چکا ہے کہ نہیں بھائی ہماری ایکسپورٹ گر رہی ہے، ہماری ایکسپورٹ گر رہی ہے، ہماری ایکسپورٹ گر رہی ہے۔ ہماری ایکسپورٹ تو گر رہی ہے، ہماری ایکسپورٹ کیوں گر رہی ہے کہ جب ہم کوئی کام ہی نہیں کریں گے امپورٹ کے اوپر، ایکسپورٹ کو بڑھانے کے اوپر، اور جب ہمارے سارا فوکس ہوگا ان اسٹوپڈ قسم کی چیزوں کو امپورٹ کرنے کے اوپر، تو آج نتیجہ کیا ہو گیا اس کا کہ آج آپ کے کنٹینرز وہاں پہ پڑے ہوئے پیاز کے، آپ کے کنٹینرز پڑے ہوئے ٹماٹر کے، آپ کے کنٹینرز پڑے ہوئے گارلک کے، اور جو وہاں پہ اس وقت جو اسٹیٹمنٹ میں بات چیت ہو رہی ہے، جو بارگیننگ ہو رہی ہے، وہ ہو رہی ہے نہیں جی یہ چنے کا کنٹینر کو ریلیز کر دیا جائے، دال چنے کے کنٹینر کو ریلیز کر دیا جائے، پیاز کے کنٹینر کو ریلیز کر دیا جائے، ٹماٹر کے اس کو۔ اگر آپ کے پاس 6 مہینہ پیاز نہیں ہوگی تو آپ کی ذات پہ اتنا فرق نہیں پڑے گا، لیکن اگر 6 مہینہ آپ کے پاس را مٹیریل امپورٹ نہیں ہوگا تو آپ کی انڈسٹریز سب ہو جائیں گی، آپ کی انڈسٹریز بند ہو جائیں گی، اور جو مارکیٹ میں آپ کی رہی سے ایکسپورٹ چل رہی ہوتی ہے وہ ایکسپورٹ بھی ختم ہو جائے گی، اور اگر اب ایکسپورٹ ختم ہو گئی تو دوبارہ وہ ایکسپورٹ کے کسٹمر کو لانے کے لیے آپ کو کم سے کم 4 سے 5 سال لگے گا، اور جب تک پاکستان کی سیاسی استحکام پاکستان میں نہیں آئے گا، جب تک آپ کی گورنمنٹوں کے استحکام نہیں آئے گا، جب تک پاکستان کی گڈ ول دوبارہ دنیا کے اندر اسٹیبلش نہیں ہو جائے گی، جب تک یہ دوبارہ آرڈر آپ کے پاس آنا ناممکن ہو جائے گا، اس لیے کہ لوگوں کا اعتماد آپ کے اوپر سے ختم ہو چکا ہوگا۔ جی، جیسے کہ آپ نے سنا، جو سب سے بڑا کنسرن ہے کہ امپورٹڈ مال اگر را مٹیریل کلیئر نہیں ہوگا تو ایکسپورٹ انڈسٹری تباہ ہو جائیں گی۔ جو صورتحال ہے ایکسپورٹ انڈسٹری کی، جو ایکسپورٹ ہے مسلسل گر رہی ہے، آگے چل مزید کمی ہو۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا اشرف۔ اور قومی بچت صارفین کے لیے اچھی خبر ہے، قومی بچت کے مختلف سرٹیفکیٹس پر شرح منافع میں اضافہ کر دیا گیا۔ بات کریں گے حبیب خان سے۔ حبیب، بتائیے گا۔ بالکل، دیکھیں نیشنل سیونگ صارفین کے لیے اچھی خبر ہے، اور فائنینشیل ڈویژن اور جو نیشنل سیونگ کا ادارہ ہے ان کے جانب سے سیونگ اکاؤنٹ رکھنے والے جو صارفین ہیں ان کے لیے بڑا اضافہ کیا گیا ہے۔
13.5% سے جو شرح منافع ہے اس کو بڑھا کر 14.5% جو ہے کر دیا گیا ہے، اور صارفین کے لیے ایک بڑا اضافہ ہے۔ جبکہ اگر دیگر اسکیموں کے حوالے سے بات کی جائے تو دیگر اسکیموں پہ اکتوبر کے مہینے کے اختتام میں جو ہے وہ اضافہ کیا گیا تھا، جس میں بہبود سیونگ اور اس کے ساتھ ساتھ پینشنرز اکاؤنٹ جو ہیں ان کے لیے جو اس میں شرح سود ہے، اس وقت شرح منافع ہے وہ 13.92% ہے۔ جبکہ اگر دیگر اسکیمز کی بات کریں تو دیگر اسکیمز پہ بھی تقریباً اس وقت جو ہے وہ 13% کے قریب منافع کی شرح ہے، لیکن دیگر اسکیموں پہ اس وقت جو ہے وہ کوئی اضافہ نہیں کیا گیا ہے۔ سیونگ اکاؤنٹ رکھنے والے جو صارفین ہیں ان کے لیے شرح منافع میں اضافہ کیا گیا ہے، اور منافع 13.5% سے بڑھا کر جو ہے وہ 14.5% کر دیا گیا ہے، جس کا باقاعدہ طور پر فائنانس ڈویژن کی جانب سے جاری کر دیا گیا ہے۔ اور بہت شکریہ حبیب، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔